اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی اور بہترین ٹرانسمیشن ARYQTV پر۔ جناب نعمت افطار میں ہم حاضر خدمت ہیں پروگرام اسلام اور خواتین کے ساتھ۔ اسلام اور خواتین آپ کا پسندیدہ پروگرام، جیسا کہ ہمیں میسیجز بھی مل رہے ہیں، اور اس تعلق سے ماشاءاللہ ہر عنوان جو منتخب کیا جاتا ہے اس پروگرام میں بہت عمدہ ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے اصلاح اپنی ذات سے ہونی چاہیے۔ جناب اس ماہ مبارک میں یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا انعام، میں تو اس کو کہوں گی کہ انعام ہے یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے۔ اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشرۂ رحمت ہم سے جدا ہو گیا ہے، عشرۂ مغفرت بھی اب جدا ہونے کو ہے، اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی اس ماہ مبارک میں ہمیں ملتا ہے۔ تو بس یہ گزرتے ہوئے لمحات ہیں، جتنا اس میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں کیجئے، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اس رب کو یاد کیجئے، اس سے محبت کا اظہار کیجئے، اس سے مانگیے جو کچھ مانگنا ہے، اس کی عطاؤں کے دروازے کھلے ہیں۔ بالخصوص اس ماہ مبارک میں دن ہو رات ہو قیام اللیل کیجئے، گڑ گڑا کر اس رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، وہ راضی ہو جائے تو بس سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ آج اسلام اور خواتین میں جناب جس عنوان سے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے وہ ہے بدگمانی اور اس کے اثرات۔ کیونکہ خصوصیت کے ساتھ میں تو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ واقعی یہ ایسی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے کہ اگر جو شخص بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، صرف اپنا نقصان کرتا ہے وہ۔ تو دین اسلام بھی ہمیں منع فرماتا ہے کہ بدگمانی رکھنے سے مومن کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے کہ بدگمانی رکھی جائے۔ تو بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے، کیونکہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے اس کا علاج بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کا علاج کیسے ہوگا، اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ آئیے اسکالرز کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت ہی پیاری شخصیات آج کے بھی پینل میں موجود ہیں ماشاءاللہ، جن کا انداز بیاں بہت پیارا ہے، بہت کم عمری سے یہ اس فیلڈ میں آئی ہیں اور میری پسندیدہ اسکالر بھی ہیں۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں جناب، بہت ہی اچھا انداز ہے ان کا بھی، اور ماشاءاللہ پہلے یکم رمضان المبارک سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، مستقل حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ امتیاز ابا، وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ سدا خوش رہیے۔ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بزم کا ایک مستقل حصہ۔ آج جس ثنا خواں کو جناب ہم نے مدعو کیا ہے، آپ کی پسندیدہ ثنا خوان رسول ہیں، بہت بہادر شخصیت ہیں، بہت مٹھاس ہے ان کے لہجے میں، بہت اچھا انداز ہے پڑھنے کا، خود بھی بہت پیاری۔ ہمارے ساتھ سحر اعظم موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سحر آپ؟ خوش رہیے، بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا
تجھ پر ایمان ہے بالغیب ذات ہے تیری ہی بھی ہے تجھ پر ایمان ہے بالغیب تجھ پر ایمان ہے بالغیب بے شک تو ہے سب سے بڑا بے شک تو ہے سب سے بڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا تیرے آگے سر ہے جھکا سب سے افضل ہے کلمہ سب سے افضل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خوش رہیے آباد رہیے سب سے افضل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ بے شک اللہ رب العزت اس کلمے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے موضوع کی جانب آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ایک ہے زن سوء زن حسن زن میں چاہوں گی ان تمام کی آپ وضاحت کر دیجئے ہماری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں پھر قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح ممانعت فرمائی ہے ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم موضوع ہے اور کہنا اس لیے یہ جملہ ضروری تھا کہ یہ وہ ایک عام روٹین ہے ہمارا رویہ ہے زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں اس سے بچنے کی اگر ہم سے سرزد ہو جائے تو دل میں ہمیں ندامت بھی ہوتی ہے ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہماری زندگی کا ایسا معمول بن چکی ہیں جسے ہم گناہ کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں یعنی ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا اس کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں یہ زیادہ ڈینجرس ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ سائلنٹ کلر کہ آپ کو پتا ہے ایک بیماری خطرناک ہے اس کی علامتیں ظاہر ہوں گی تو آپ علاج کروا لیں گے لیکن کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی علامات ظاہر نہیں ہوتی اندر ہی اندر جب وہ کھا جاتی ہیں تو انسان کو لاسٹ سٹیج پہ جا کر پتا چلتا ہے پھر کیور کے قابل بھی کبھی کبھی انسان نہیں رہتا یہ جو زن ہے اور جس کو ہم خیال کریں گے سوء زن بیسیکلی وہ ایسی خطرناک بیماری ہے اب جیسے آپ نے پوچھا کہ زن بیسیکلی ہے کیا قرآن پاک میں بہت ساری مقامات پر بہت ساری آیات میں یہ لفظ استعمال فرمایا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عربی زبان میں زن کہا گیا اردو میں ہم اس کو گمان کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کوئی ظاہری علامات یا سائنس دے کر اس کے متعلق کوئی نتیجہ اخذ کرنا یعنی اپنی کوئی رائے بنا لینا اب اگر وہ رائے ہمیں دلائل واضح سے پتہ چل جاتی ہے اس کے بارے میں ہمیں سالڈ بعد میں پروف مل جاتے ہیں یا جو میں نے ازیوم کیا وہ مجھے کلیئر ہو گیا کہ یہ ٹھیک ازیوم کیا تھا تو وہ پھر ہمارا ایک طرح سے ایکوائرڈ نالج ہو جاتا ہے ہمارا ایک علم ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم نے یہ چیز جان لی جس کا پہلے ہمیں صرف گمان تھا اور اگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی ریفرنسز نہیں ملتے کوئی پروف نہیں ملتا کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملتے تو پھر وہ وہم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بس وہ وہم ہی رہتا ہے اب دین اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ جو یظنون وہ جو گمان کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں ملاقات کرنے والے ہیں تو یہ اچھے معنوں میں ہے سورہ حجرات میں جہاں معاشرتی آداب سکھائے گئے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں اگر ہم اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کے بارے میں کوئی اپنی رائے بنا لیتے ہیں کچھ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اگر وہ بری ہے تو ہم اس کو سوء ظن کہیں گے یعنی جو ہم نے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی پروف کے بغیر یقین کے اس کے بارے میں برا گمان کیا مثلاً
آپ بھول گئی مجھے اپنے گھر کی کسی تقریب میں بلانا، جی آپ کو خیال نہیں رہا، یا آپ نے ہو سکتا ہے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہو لیکن آپ کا کانٹیکٹ ہوا نہ ہو، لیکن مجھے کہیں سے پتا چلتا ہے ان سے اچھا یہ انوائٹڈ تھی، اب دل ہی دل میں خوب آپ کے بارے میں برا بھلا سوچ لیا کہ دیکھو مجھے اہمیت نہیں دی گئی، مجھے جان بوجھ کے اوائڈ کر دیا گیا صحیح. اور کسی اور کو بلا لیا گیا. اب مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، نہ میں نے تصدیق کی ہے، لیکن اب میں نے آپ کے بارے میں ایک بدگمانی کی ہے، اور بدگمانی سے بچنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ ہمارے دلوں کو آپس میں الگ کرتا ہے، جدا کر دیتا ہے. اسی لیے دین اسلام میں جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری بہن آپ کو ضرور بتائیں گی، لیکن صرف اس ترجمے کو، اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بتاؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو لوگوں سے بدگمان کرتا ہے، سوء ظن رکھتا ہے، تو دراصل وہ اللہ سے بدگمانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اجتنبوا کثیرا من الظن فرما دیا کہ بچو بدگمانیوں سے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اچھی بات سوچ لیں. یعنی کہ میں جیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتی ہوں نا، مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں خود ہی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایکسکیوزز ڈھونڈتی ہوں. تو اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے بھی اگرچہ آپ کی نیت خراب بھی ہو، مجھے چاہیے میں سوچوں اچھی نیت تھی. تو یہی ہمیں حکم ہے کہ اپنے مسلمان بہن یا بھائی کے لیے جو قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا، اچھا گمان کریں. بلکہ کوئی برائی بھی کر رہا ہو تو آپ کیا نہیں ہو سکتا یہ بات نہ ہو، کوئی اچھی بات ہو. ٹھیک ہے. امتیاز آپا آپ کی جانب بڑھیں گے. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ڈاکٹر صاحبہ نے ارشاد فرمایا، میں یہ ضرور چاہوں گی کہ احادیث مبارکہ کے روشنی میں آپ بتائیے کہ اس کی کس طرح مذمت کی گئی ہے، بدگمانی کی کس طرح بدگمانی کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی بڑا جھوٹ ہے. اور آپ دیکھیں بدگمانی کے جیسے ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے زنیرہ صاحبہ نے بتایا، بدگمانی کسی کو دیکھ کر ہم نے ایک اپنی رائے بنا لی یا ایک اپنا خیال ہم نے گزرا. دیکھیں ایک ہوتی ہے خبر کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی، اگر تو آپ نے منوان بیان کر دی تو وہ خبر ہے کہ میں نے یہ دیکھا یا یہ ہوا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہماری آلریڈی سوچ ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. اب کوئی فرد مجھے بڑا پیارا ہے تو میں اس کے بارے میں اچھی طریقے سے اچھی پازیٹیولی سوچوں گی کہ اچھا گمان رکھوں گی. لیکن جو مجھے پسند نہیں ہے، جس کے بارے میں میرے دل میں پہلے ہی کوئی عداوت پائی جاتی ہے، فوراً نیگیٹو سوچ آتی ہے. تو یہ جو نیگیٹو سوچ آتی ہے یہ بدگمانی کہلاتی ہے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ولید بن عقبہ کو بھیجا گیا. یہ سورہ حجرات میں یہ زن کے حوالے سے گفتگو سے پہلے اس کا ذکر آیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. آپ دیکھیں تو وہ گئے، ان کو بھیجا گیا کہ صدقات وہاں سے جمع کریں ایک قبیلے کی طرف. اب اس قبیلے سے زمانہ جاہلیت سے ان کی عداوت تھی. عداوت آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے بارے میں ہو تو بندے دل میں خواہ وسوسے اور خیال، اور شیطان تو ہر وقت تیار ہے نا وہ وسوسے ڈالنے کے لیے. الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. تو وہ جب گئے وہاں تو قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا. اب صدقات لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا. تو انہیں جب یہ پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کا بھیجا ہوا نمائندہ آ رہا ہے، اب ان کے ذہن میں اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ اٹھ کر آگے بڑھے ہیں استقبال کے لیے. لیکن ولید کے ذہن میں چونکہ آلریڈی عداوت ہے، ایک پچھلا واقعہ ہے، پچھلے ایک پوری ہسٹری ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. نہ پوچھا، نہ بات کی، نہ صدقات کے لیے کہا، کوئی وہیں سے واپس پلٹ آئے اور آ کر نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ تو صدقات دینے سے انکاری ہیں، وہ تو منکر ہو گئے ہیں. مسلمان فوراً غضبناک ہو گئے. اب ہو سکتا تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، مگر نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. آپ علیہ السلام نے
حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ اس قبیلے میں بھیجا تو وہ جب قبیلے میں گئے تو اذانیں ہو رہی ہیں، انہوں نے اذانوں کی آواز سنی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے صدقات زکوٰۃ وہ سب اکٹھے کر کے دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ذرا سی بدگمانی، کیوں بدگمانی ہوئی؟ کیونکہ آلریڈی دل میں عداوت تھی۔ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے تو اگر ہم اظہار کرتے ہیں تو وہ غصہ ہے، پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں تو وہ غیبت بن جاتی ہے، لیکن جب ہم نے اسے سنبھال کے دل کے اندر رکھ لیا تو وہ گندگی کیچڑ وہ بنتا گیا، بغض بنا، کینہ بنا۔ اس لیے آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس کی جڑ کو اکھیڑتی ہیں کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، اور پھر ایک جگہ فرمایا غصہ نہ کرو، حسد نہ کرو، یہ دونوں ملتے ہیں تو کینہ بن جاتا ہے اور پھر آپ بدگمانی سے بچ ہی نہیں پاتے۔ تو اس لیے فرمایا حسد نہ کرو، غصہ نہ کرو، قطع رحمی نہ کرو، کون عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ جناب جس طرح سے بات ہو رہی ہے بدگمانی کے تعلق سے، ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور خواتین نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جناب آج کا عنوان ہے بدگمانی اور اس کے اثرات۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، امتیاز آپا تشریف رکھتی ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سحر اعظم بھی موجود ہیں، بہت کلام بھی ان سے انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں، نقصانات کی اگر بات کر لیں تو کیا دینی اور دنیاوی نقصانات کس طرح سے آپ بیان فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہر سننے والے کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ دین اسلام میں جو بھی احکامات عطا کیے گئے ہمیں اور جس کام سے بھی ہمیں روکا گیا، یقیناً اس کے خلاف جانے پر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوتا ہے۔ یعنی یہ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈیٹیل میں علم نہیں بھی ہے، فرض کیجئے جیسا ہمیں پتہ چل گیا حدیث مبارکہ میں کہ کسی چیز کو ناپسند کیا گیا ہے یا قرآنی آیات سے ممانعت آ رہی ہے، تو بغیر کسی دلیل کے ہم اس کو اس لیے ترک کر دیں گے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو ہے ہی یقیناً، لیکن اس لیے کہ یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلا وجہ ہمیں کسی چیز سے منع نہیں فرماتے، نہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سبب کے ہم پر پابندی عائد فرماتے ہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے تو وہ کام کرنے کا حکم دے دیا گیا، اس میں ہمارے لیے شر ہے تو اس سے روک دیا گیا۔ اب سب سے پہلے تو جیسے ابھی آیت مبارکہ سورہ حجرات کی ہے کہ فرمایا اِنَّا بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ، کہ اکثر گمان اگر کثرت سے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو گناہ کے درجے پر لے جاتے ہیں، یعنی اگر ہمیں سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہم کسی کے بارے میں ایسا گمان اپنے ہی طور پر بنا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مس کنسیپشن ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے جبکہ وہ حق نہیں ہے، تو یہ تہمت کا درجہ اختیار کر لے گا۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمانوں کی دلیلیں مانگیں گے، پھر اگر ہم وہ دلیل پیش نہیں کر سکے تو اس کا وبال ہماری گردنوں پر ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ کہ گناہ ہوا یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو، چھوڑ دو، اجتناب کرو۔ پہلی صورت میں ہم نے نافرمانی کی حکم الہی کی، دوسری جیسے بھی امتیاز صاحبہ نے فرمایا کہ بدگمانی جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی جھوٹی بات، یعنی جھوٹ کو کتنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا، کاذبین کی کتنی سخت الفاظ میں قرآن پاک میں مذمت کی گئی، اور فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ ہے، بدی ہے، اور بدی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ، اگر ہم بدگمان ہوتے رہیں گے تو ہم اپنا بھی نقصان کریں گے۔ ایک تو یہ کہ نیگیٹو تھاٹس انسان کی شخصیت کو خراب کرتے ہیں، ہمارے چہرے کی خوبصورتی ہمارے رنگ اور ناک نقش سے نہیں ہوتی، اصل میں ہمارے چہرے کی خوبصورتی ہمارے اعمال اور ہماری پازیٹیو سوچ سے ہوتی ہے۔ تو جو جتنا نیگیٹو سوچتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا، چاہے وہ کتنا ہی دنیا میں وہ نئے نقش جو ہیں وہ مثال سمجھے جاتے ہوں، آپ کو اس کے چہرے پر کشش محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو ایسی بدگمانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی بدگمانی اس کے چہرے پر ریفلیکٹ کرتی ہے، وہ جو نیگیٹیوٹی اس کے اندر ہے، اور آپ کو اس کو دیکھ کے
مزہ نہیں آتا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ محسوس ہو جاتا ہے. محسوس ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات کہ ہمارا بحیثیت مسلمان رشتہ آپس میں اخوت کا ہے اور ہمارا دین ہمیں ایک کر دینا چاہتا ہے. تو جب ہم ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں گے, جہاں ہم اپنی آخرت تباہ کریں گے, دنیا بھی خراب ہوگی. اگر میں آپ کے بارے میں بدگمان ہوں اور آپ تک یہ بات پہنچ جائے تو ویسے تو آپ نے غلط نہیں سوچا تھا میرے بارے میں, لیکن اب میری بدگمانی کے بعد آپ کا بھی مجھ سے کھچاؤ ہو جائے گا, آپ بھی مجھ سے دور ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں اور انسان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور لوگوں کی کریڈیبلٹی انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اگر مجھے پتا چلتا ہے یہ تو ہر شخص کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچتا ہے. آپ نے دیکھا اکثر لوگ بات کرتے ہیں تو ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تو کبھی کس کے منہ سے کسی کی بھی تعریف نہیں سنی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں ہمارے لیے بھی بری باتیں سوچتا ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے. اس سے گھر تباہ ہوتے ہیں, رشتے خراب ہو جاتے ہیں, ملازمتوں سے لوگ برطرف کر دیے جاتے ہیں. تو ہر طرح کا دینی اور دنیاوی اس میں خسارہ اور نقصان ہی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح امتیاز آپا ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ ظاہر ہے بدگمانی سے بچنا چاہیے. بدگمانی سے جس طرح سے بچنے کا حکم ہے, اسی طرح سے بدگمانی کا موقع فراہم کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب. دیکھیے بدگمانی دل کا خیال ہے, دل تباہ ہو گیا, دل کی حالت تباہ ہو گئی تو آپ کی شخصیت پوری ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور آپ کی شخصیت ان منفی سوچوں سے ڈیمیج ہوئی, آپ کا سٹرکچر, آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے بدگمانی سے ہر صورت بچنا ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ خود بچنا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوں. دوسرا میں اسے مثال کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ آپ نے کہا موقع فراہم کرنا. دیکھیں دین سے وابستہ لوگوں کے بارے میں لوگوں کی ایک رائے ہوتی ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ عام زندگی میں کیسے ہیں, یہ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں, چونکہ وہ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی بات کو سنتے ہیں, انہیں عزت دیتے ہیں. تو اس عزت کے بدلے وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر ہم انہیں نہ دیکھیں جہاں ایک برا شخص پایا جاتا ہے. جیسے دیکھیں اگر مسجد کا امام صاحب کو آپ کسی کلب میں بار بار دیکھتے ہیں, کسی شراب خانے میں بار بار دیکھتے ہیں, تو فوراً بدگمانی آتی ہے. اب ایک بار تو دیکھا تو خیال آیا شاید گزرتے ہوئے آ گئے ہوں گے, لیکن اگر وہ بار بار وہاں دیکھے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً اگلے کے دل میں بدگمانی تو آئے گی. آپ نے بار بار ایسے مواقع دیے جس سے اس کی دنیا بھی خراب ہوئی. اب آپ گھریلو سطح پر لیں تو اگر بہو سے کسی دن چھلکے گر گئے ساس کے گھر کے دروازے کے سامنے, کمرے کے سامنے, تو ایک آدھ دن تو ہو سکتا ہے غلطی سے گرے, اور لیکن اگر بار بار گر رہے ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ ساس کو غصہ آئے گا, بدگمان ہوگی. اسی طریقے سے اگر بہو کے لیے آپ نے اچھا نہیں سوچا, بار بار ایک ہی عمل کیا, بار بار اس کے لیے انسلٹنگ مواقع دیے اس کو, اور پھر بیٹے کے سامنے اس کو کچھ نہ کچھ ابیوز کیا, تو یہ غلط بات ہے جس سے لازمی بات ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے برا خیال آئے گا. پھر آپ فیکٹریز میں چلے جائیں, آفیسز میں چلے جائیں, کسی سے ملاقات ہو گئی, سر رہا, آپ نے سلام دعا کی, اب دیکھنے والے نے دیکھا یہ فلاں سے مل رہا تھا, ضرور یہ دوسرے کے خلاف سازش ہی ہو رہی تھی, یہ تو اکٹھے مل کے تو یہ تو پتہ نہیں کیا پلاننگ کر رہے ہیں. اور یہ دوستوں میں ہوتا ہے, کلاس رومز میں ہوتا ہے, کالجز میں ہوتا ہے, ہاسٹل فیلوز میں ہوتا ہے, کہ کسی بھی جگہ وہ کسی سے ملا تو جی یہ کیوں ملا, کیا وجہ تھی. تو اب بار بار ملا جا رہا ہے کسی, اور ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ گروہ بندیاں تو ہیں ہی, تو یہ اپنے گروہ کو چھوڑ کر اس سے مل رہا ہے, اس سے مل رہا ہے, تو لازمی کوئی نہ کوئی سازش ہے یا ہمارے راز اس کو بتا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ بات پھیلنی شروع ہوئی, سب لوگ بدگمان ہو گئے, سب لوگ بدگمان ہوئے, سب نے اپنا خیال نیگیٹو سوچوں کو اپنے اوپر غالب کر لیا, جس سے محبت الفت رخصت ہو گئی, سکون رخصت ہو گیا, انتشار پھیلنا شروع ہو گیا. تو ایک طرف تو ہمیں خود کو بچانا ہے کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے. آپ جتنی آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی آپ خوشی خرم رہیں گے, آپ کی صحت اچھی رہے گی, آپ کے ارد گرد ماحول میں سکون جائے گا, اور جتنا آپ منفی سوچوں کو اپنے اوپر حاوی کریں گے اتنا ہی آپ معاشرے میں بے سکونی پھیلا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے کوئی ایسا عمل بھی نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو بدگمان ہونے کا موقع ملے. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ زوجہ مبارکہ ہیں, رات کا وقت ہے, ایک صحابی گزرتے ہیں اور صرف گزر کے جا رہے ہیں, تو آپ انہیں بلاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں, شیطان
خون کی رگوں میں گردش کرتا کر ہے رہا ہے۔ تو وہ کسی بھی وقت مومن کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی خیال، بدگمانی ڈال دے گا، صحیح۔ اور پھر جب آپ اس کو سنبھالتے ہیں، اس بدگمانی کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، تو آپ کا دل کثافتوں سے، گندگیوں سے بھر جاتا ہے۔ یاد رکھیں قلب مومن عرش اللہ تعالی، سبحان دل اللہ۔ مسلم مقام مصطفیٰ، اصل سے تو نورانی ہونا چاہیے۔ بے شک، تو بے بچیں ہر صورت، دونوں صورتوں سے، بدگمان ہونے سے بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل اللہ کا گھر ہے، اسے ان تمام برائیوں سے، ان تمام بری باتوں سے صاف رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے۔ سحر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہے، سحر کلام شامل کرتے ہیں۔ چمک تجھ سی پاتے ہیں سب پانی والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانی والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانی والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے ظاہر ذرا تو سمجھنا کہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، ہاروں کی زمین، ہاں ہاروں کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور ہمت کے جلوے بھی مانا کے اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے کیسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے مدینے کے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہے بے مثل تیرا کرم جانے سب غلاموں پہ ہر دم ہے تیری ہدایت، اور وہ گلشن ہو صحرا کے دریا کے پربت برستا نہیں، ہاں برستا نہیں، ہاں برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بروں پر بھی برسا دے، برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تم ہی فرش سے عرش تک جانے والے، تم ہی نعمتیں
حق سے دلوانی والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ بہترین ٹرانسمیشن شان رمضان، اور شان رمضان نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین۔ آج جس عنوان کے تحت ہماری اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے جناب، وہ ہے بدگمانی اور اس کے اثرات۔ بدگمانی کے متعلق ماشاءاللہ بہت بہترین ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری مذہبی اسکالر موجود ہیں، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر اپنے اس کے لیے اچھا گمان رکھنا ہے، کہ اگر کوئی دو اشخاص بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ ہماری برائی ہی کر رہے ہوں گے، ان کے لیے اچھا ہمیں جذبہ رکھنا چاہیے۔ یہ میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ اب اگر ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اکثر ایسا گمان رکھتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، یا دوسروں کو غلط طریقے سے ہمارا ایک جو پرسیپشن ہے یا نظریہ ہے ایسا ہو گیا، کیا علاج ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، علاج تو سب سے پہلا یہی ہے کہ اگر میں ایک چیز بہت دفعہ کہتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ چڑ بھی جائیں گے اتنی کثرت سے کہوں گی، میں کہتی ہوں کہ کنفیوژن ختم کریں، یا تو آپ مسلمان ہیں یا پھر نہیں ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو شریعت کو فالو کرنا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہوتا ہے۔ مسلمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، مومن صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، مومن کی صفات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ ہم نے قرآن پاک میں دیکھ لیا، اللہ نے منع فرما دیا، اول تو اس کے بعد ہی ہمیں جرت ہونی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال وہی والی بات جو ابھی امتیاز صاحبہ نے بھی فرمایا کہ شیطان تو رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو ایک بیٹل ہے ہماری جو مرتے دم تک شیطان سے جاری رہے گی۔ اس میں ہمیں سپورٹ کرنے والے بہت سے ایلیمنٹس ہیں، مثلاً قرآن پاک ہی کا حکم ہے وَلَا لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُولًا، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کانوں، آنکھوں، یعنی جو دیکھا آنکھوں سے، جو کانوں نے سنا، جو دل میں گمان کیے، ان سب کا حساب لے گا۔ بے شک بے شک۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں نے بدگمانی کی کسی سے، وہ تو جو اس نے میرے بارے میں سوچا نہیں سوچا مجھے اس کا تو یقین نہیں ہے، لیکن میں بدگمانی کر کے اپنی آخرت کو کیوں خراب کروں؟ چلو اس بندے کی نظر بالفرض اگر مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے بدگمان ہیں، تو آپ کا بدگمان ہونا میرے لیے اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے جتنا میرے رب کا مجھ سے ناراض ہونا میرے لیے اہم ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سوچوں گی کہ اب میں اپنے رب کو کیوں ناراض کروں، اسی لیے حکم دیا کہ حسن ظن بنا لو، اس سے ثواب ملتا ہے۔ یعنی بالفرض اگر آپ غلط سوچ بھی رہی تھی اور میں نے کہا نہیں آپ اچھا سوچ رہی ہوں گی، تو مجھے اس کا اجر اللہ سے مل جائے گا اگر آپ نے میرے بارے میں غلط سوچا تھا تو، اور اگر آپ نے صحیح سوچا تھا تو وہی والی بات ہے کہ مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ والی بات کی جیسے آپ نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں کہ دوسرا میرے بارے میں بات کر رہا ہوگا یا مجھ سے بدگمان ہو رہا ہوگا، یہ انسان کی اپنی شخصیت پر بھی ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر مجھ میں وہ عیب ہے ہی نہیں، اب آپ کہیں گی آپ نے ان سے بات کی میرے بارے میں، بے شک آپ نے کر دیا، زنیرہ تو بہت جھوٹ بولتی ہیں، کوئی بات نہیں، کہنے دیجئے میں نے جھوٹ بولا نہیں، ان کو سونر اور لیٹر پتہ چل ہی جائے گا۔ وقت سب سے بڑا جو ہے نا وہ ٹیچر ہے، اور وقت سچائی کو سامنے لے کر آتا ہی ہے۔ ہمیں سب سے اہم چیز یہ کہ اپنی شخصیت پر اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہوگا۔ اپنی ذات پر اگر آپ کو بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ، اس کے بعد اپنی ذات پر بھروسہ، کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کوئی کیا آپ کے بارے میں سازشیں کرتا ہے، کسی صورت میں بھی ہمیں فرق اس سے نہیں پڑتا۔ تو جب بھی کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی آئے، فوراً سوچیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پتہ نہیں یہ شیطان میرے دل میں ڈالتا ہے، اللہ نے تو مجھے منع فرمایا اپنے مومن بہن یا بھائی سے بدگمان ہونے سے۔ فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور بار بار اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور جس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر وہ آپ کا کانسیپٹ ذہن سے نہیں نکلتا تو اس سے بات کر لیجئے۔
صحیح۔ اور اس کو کہیے گا میں بہت معذرت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اب یہ الگ بات ہے اس کے بعد اس کا ریئیکشن کیا ہوگا صحیح، وہ آپ صحیح، جانے اور وہ صحیح، جانے. صحیح۔ مگر آپ اس سے کہیے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے کہ میرے دل میں بار بار یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اسے ویسے تو میں ایسے ہی بات کہہ رہی تھی, مذاق کر رہی ہوں, لیکن یہ کہ اس کا اچھا ہی رسپانس ہوتا ہے, انشاءاللہ۔ وہ آپ کو چیزوں کو کلیئر کر دے گا. اور یہ صحیح۔ سوچئے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں بدگمان ہو گئی, جیسے ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ ایک جنگ چھڑ جاتی, جی ہمارے ہاتھ سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا, اور ایسے کئی واقعات دنیا میں ہمیں نیوز میں صحیح۔ اور ہمیں اپنے آس پاس ملتے ہیں کہ چھوٹی سی بدگمانی کی وجہ سے جی بڑے بہت بڑے گھر ٹوٹ حادثات ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی جو ہیں وہ قومیں آپس میں دست و گریبان ہو جاتی صحیح۔ ہیں, جنگیں چھڑ جاتی ہیں. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے صحیح۔ کہ ہمیں فتنے سے, فساد سے بچنا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور اگر میں کسی سے بدگمان ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ میں بھی بہت سے عیب ہوں گے, برائیاں ہوں گی, ان برائیوں کو بھی لوگوں کے سامنے لے آئیں گے. تو اپنی دنیا اور آخرت کو بے شک، بچانے کے بے شک۔ لیے بدگمانی کو ترک کیجیے اور فوراً استغفر اللہ کی اور لا حول ولا کی تسبیح پڑھیے. بے اور شک۔ جس سے کبھی بدگمان ہوئے تھے اس کی طرف سے بھی صدقہ کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف ڈاکٹر فرمائے. صاحبہ میں یہ ضرور اس حوالے سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے اپنے نفس سے, کہ جب شیطان آپ کو وسوسے میں مبتلا کر رہا ہے, کسی کے بارے میں یہ تاثر آپ کے دل میں ڈال رہا ہے, برے خیالات ڈال رہا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے بچنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے کہ پروردگار میرے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے, اس خیال کو میرے دل سے دور فرما اور مجھے شیطان کے جو یہ وسوسے ہیں ان سے نجات عطا فرما. اور آپ نے جب اس طرح سے اپنے آپ کو جہاد کے طور پر ایک اس کو لینا ہے تو یقینی طور پر آپ کی شخصیت بہتر طریقے سے نکھر کر سامنے آئے گی اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی نظر آئے گی. میں یہ چاہوں گی امتیاز آپا کہ جس طرح سے ہم نے علاج کی بات کی, اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں وہ بھی فرمائیے گا. میری بہنیں, بچیاں, بیٹیاں جو اس تعلق سے اس عنوان کے تحت ان کو کیا میسج دیں گی, کیونکہ گھروں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں رشتوں میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, دراڑیں پڑ جاتی ہیں, تو ان کو خاص طور پر میں چاہوں گی کہ آپ کیا ایڈریس فرمائیے. شکریہ زینب. میں بات کا آغاز وہاں سے کرنا چاہوں گی. دیکھیں ایک ہوتا ہے حسن ظن, ابھی بات بھی کی تھی, تو تھوڑا آپ اسے ریلیٹ کریں اللہ کی طرف. تو جب دعا مانگیں تو حسن ظن رکھیں, میری دعا قبول ہوگی. توبہ کریں تو حسن ظن رکھیں, اور اللہ کی طرف حسن ظن واجب ہے مومن پر, کہ لازمی جو ہے وہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھے. پھر آپ دیکھیں تو مومن کے لیے حسن گمان رکھنا, اچھا گمان رکھنا مستحب عمل ہے, کہ آپ اچھا سوچیں. اور ہم نے ابھی بات بھی کی کہ اچھا سوچنے کا جو ہے وہ ایک اس کی برکات بے شمار ہیں. آپ دیکھیں تو جہاں گمان کی بات آئی, سورہ حجرات کا ذکر آیا, ہمارے اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جو کوئی بیماری ہے نا اس کو جڑ سے پکڑا جاتا ہے اور جڑ سے اکھیڑا جاتا ہے. اب یہ بدگمانی کہاں سے بن رہی تھی؟ غصے سے بن رہی تھی. غصے سے منع کیا گیا, بار بار تاکید کی گئی کہ نفرت سے بچو, عداوتوں سے بچو, غصے سے بچو, بغض و عناد سے بچو, دل کو پاک رکھو. پھر آپ دیکھیں تو ایک اور بڑی اس کی بنیاد ہے, اور وہ ہے جو ہم ٹو میں رہتے ہیں. ہمارے کان لگے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, ہماری آنکھیں لگی ہوتی ہیں دیوار کے اس پار کون بیٹھا ہوا ہے, ذرا جھانک کے دیکھ تو لیں, اور ہمسائے کی ذرا بات تو سنیں, اور آج تو لڑائی ہو گئی. تو کیا ہے یہ ولا تجسسوا, تمہیں کیا پڑی ہے, تم کیوں جاسوسی کرتے پھر رہے ہو, تم کیوں تحقیق کرتے پھر رہے ہو, تم کیوں دیوار کے پار کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہو. تو ہم بہن بھائیوں میں, رشتوں میں دراڑیں اس لیے پڑ رہی ہوتی ہیں کہ اگر باپ نے, بھائی نے چھوٹے بھائی کو غصے میں کر دیا, کچھ ڈانٹ دیا, اب جس کے کان میں پڑا اس نے اس کو دو چار لگا کے اور آگے بتایا, بدگمانی پھیلتی چلی گئی. وہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتے, تم تو ان کی نگاہ میں ہو ہی نہ لائق. اب باپ کا یا بھائی کا حق ہے, کوئی بات نہیں, اگر انہوں نے کہہ دیا وہی ختم ہو سکتی تھی بات. لیکن کیا ہوا کہ پہاڑ بنتا چلا گیا, ایک بات سنی کانوں میں پڑی. تو ہمیں روکنا ہے خود کو, کسی کے بارے میں جاسوسی نہیں کرنی, کسی کے بارے میں ٹو میں نہیں رہنا. اللہ ہمیں بچائے ایسی برائیوں سے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں. امتیاز آپا آپ اپنے وقت نکال کر ماشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں اور بہت ہی پیاری گفتگو ارشاد فرماتی ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. بس لاسٹ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی, سحر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ کی آواز پر, آپ کے کلام پر انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کو جا من کو جا, تو
को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे मैं भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर मैं भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर निगाहें लिपटने लगी, जालियों से निगाहें लिपटने लगी। आंसुओं की जुबां वो मेरी तर्जुमा, आंसुओं की जुबां वो मेरी तर्जुमा। दिल से निकले सदा तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।